کہ میرا مدِ مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں. یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پولیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے. کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا. اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی. پھر جی جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے. کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے. الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں، جہاں ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں، جہاز بھر کے جا رہے ہوں، اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بیچارے در بدر ہیں. تو یہ الیکشن ہوتا ہے جی. ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک VIP کا اس وقت اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک. آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں. وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں. ناحق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چابہار میں جا کے پہنچ جائے گا جی. تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں. سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے. کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے. یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا. اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی. لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے اور کیا جائے. لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں؟ کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج. وہ تحفظ دے گی ان کو اور اسمبلی بے بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی. تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں.